السلام علیکم ناظرین۔ 40 ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایت میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 5، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیز میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ نمبر 7، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اسی شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد جمعہ، جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ نمبر 10، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے وہی اللہ عطا کر دے۔ نمبر 12، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 13، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ نمبر 14، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نمبر 15، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعتاً میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ نمبر 16، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 17، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور جو کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 19، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ نمبر 20، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نمبر 21، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ نمبر 22، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نمبر 23، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 25، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ نمبر 26، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے 1 نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض 1 حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 27، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 28، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ نمبر 29، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 30، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو۔ جب بچہ جنتی ہے اور بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر 1 نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نمبر 31، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 32، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ نمبر 35، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 36، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 37، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ نمبر 38، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ نمبر 39، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ نمبر 40، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ ناظرین حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔